معنا نهج حياة جئنا تبصرة. لفظ اللہ اور لفظ رحمان یہ کسی مخلوق کے لیے نہیں رکھ سکتے، ورنہ اس کے علاوہ جو اسماء ہیں وہ کسی مخلوق کے لیے رکھے جا سکتے ہیں. جیسے قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ نے انسانوں کی تعریف میں اور انسانوں کے نام رکھے ہیں. نبی علیہ السلام کی جو مولد ہے یعنی جو پیدائش ہے 10ویں دن ہوئی ہے ربیع الاول کے 10 تاریخ کو. کہا انصاف یہ ہے، انصاف کرنے والا یہ ہے کہ جو کسی کی قلیل خطا کو، قلیل غلطی کو، چھوٹی غلطی کو معاف کر دے، درگزر کر دے، اعلیٰ کثیر ثوابہ، اس کثیر ثواب پہ، یعنی وہ جو اس نے صحیح بیان کیا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدورہ علمیہ الارجوزہ علمیہ فی ذکر حال اشرف البریہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ جو ہم ارجوزہ علمیہ یہ جو کتاب ہے یہ ہم ابھی پڑھیں گے، اور اس کے نام کا کیا معنی ہے یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن یہ کتاب کس موضوع پہ ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ. اور اس موضوع پہ کئی کتابیں ماضی میں لکھی جا چکی ہیں، آپ سب کے علم میں ہے. یعنی ایک لائبریری ایسی موجود ہے کہ جس میں صرف سیرت کے اوپر 3000 کتابیں موجود ہیں. اور یہ ایسا ایک فن ہے کہ جس پہ ہر طرح کے انسان نے کام کیا ہے، چاہے وہ اہل السنہ میں سے ہو، چاہے اہل السنہ میں سے نہ ہو، اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہو، یہاں تک کہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلمین نے بھی سیرت کے موضوع پہ کتابیں لکھی. حتیٰ کہ مستشرقین نے جو دین اسلام کو پڑھتے ہیں دین اسلام میں نقد کرنے کے لیے، انہوں نے بھی سیرت رسول پہ کئی کتابیں لکھی. ہمارے یہاں بھی اسلاف نے، کئی علماء سلف نے کئی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کتابیں مختصر بھی ہیں، درمیانے درجے کی بھی ہیں، اور طویل کتابیں بھی ہیں. کئی جلدوں پہ صرف سیرت کی کتاب، سیرت کے موضوع کو کئی جلدوں کی کتاب بنا کے لکھا گیا ہے. ابھی حال ہی میں ایک لاہور میں ادارہ ہے، انہوں نے کوئی 12 جلدوں کے قریب یا غالباً 9 جلدوں کے قریب سیرت پہ کتاب لکھی ہے ابھی حال میں اسی سال. اور اسی طرح دارالسلام نے کئی سال پہلے سیرت انسائکلوپیڈیا لکھا، کئی جلدوں پہ وہ مبنی ہے. اسی طرح پوری تاریخ میں جیسے کئی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، تو یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ انہی ایک کتاب میں سے ایک حصہ ہے کہ جس کو اس کتاب کے مصنف نے ایک نظم کی صورت میں بند کیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ علوم اسلام میں، علوم دین میں کئی ایسے علوم کو علماء نے جہاں کتابیں لکھی ہیں ان میں نظم لکھی ہے. جیسے عقیدے پہ کئی منظومے موجود ہیں، اصول حدیث پہ نظمیں موجود ہیں، اصول فقہ پہ نظمیں موجود ہیں، کتابیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں. نظم سے مراد یہ اشعار کی شکل میں. نظم لکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کتاب کو یا اس فن کو نظم کی شکل دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کافی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، اختصار آ جاتا ہے. دوسرا، اس کو پڑھ کے یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اگر تو کتاب ہے، وہ ایک پورے جلد کی کم از کم اگر کتاب ہے تو اس کو یاد کرنے میں ذرا ٹائم لگے گا. لیکن اگر آپ نے نظم پڑھی ہوئی ہو، اس کو ایک اشعار کی شکل میں آپ کے سامنے آئی ہوئی ہو اور آپ نے اس کو سمجھا ہوا ہو، تو وہ یاد کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اس لیے علماء بہت طلباء کو یہ نصیحت کرتے ہیں، اس بات کے اہتمام کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ان اشعار کو یاد کرنا چاہیے. اور اس سے جب یہ یاد ہو جاتی ہیں تو وہ فن جو ہے وہ آپ کے انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے پوری طریقے سے. اور اسی طرح وہ مختصر متون ہیں، آپ نے ہر فن میں متون بھی دیکھے ہوں گے، اور متون بھی علماء حفظ کراتے ہیں.
بلکہ آپ کے مسجد نبوی میں تو ایک خاص پروگرام ہے حفظ المتون کے حساب سے، اس کے پورے درجات ہیں، اس میں متن ہی حفظ کرائے جاتے ہیں، نحو میں، عقیدے میں، اور اسی طرح پھر اصول فقہ، اصول حدیث وغیرہ میں۔ بہرحال ہم اس کتاب پہ اور سیرت کے جو مصادر اور مراجع ہیں اس پہ آئیں گے۔ اس سے پہلے ہر فن کو کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اور چونکہ یہ 100 اشعار پہ مبنی نظم ہے تو اس میں سیرت کے جو احوال ہیں بہت مختصر بیان کیے گئے ہیں، ہر بات نہیں بتائی گئی اور ہر بات ڈیٹیل میں بھی نہیں بتائی گئی۔ آپ بہت دفعہ یہ محسوس کریں گے کہ کئی ایونٹس جو ہیں وہ اسکپ کر دیے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک پورا خاکہ آپ کے اور ہمارے ذہن میں آ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بنیادی باتیں میں بتاؤں گا وہ بھی انتہائی مختصر ہوں گی اور بریف ہوں گی، اور اسی لیے میں سیرت کیوں پڑھنی چاہیے اور سیرت کے پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، اس میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کی ایک سیرت پہ کتاب کی تعلیق ہے، اور وہ کتاب یہ میرے سامنے ہے، اور اس کا نام ہے التعلیق علی نور الیقین فی سیرت سید المرسلین۔ یہ ایک عالم کی کتاب ہے سیرت پہ، اس پہ علامہ محمد بن صالح العثیمین کی تعلیق ہے۔ تو اس تعلیق کے شروع میں انہوں نے اہمیت قراءۃ فی السیرہ، اہمیت القراءہ فی السیرہ پہ چند پوائنٹس لکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اولا ان نعرف حال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے، سیرت کا علم ہونا اور سیرت کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ نمبر 1، تاکہ ہم نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کا جو حال ہے اس کو پہچان لیں، ان کے نسب کے اعتبار سے، ان کے شرف، ان کے حسب کے اعتبار سے، عبادت اور اخلاق کے اعتبار سے، اور تمام کے تمام احوال کے حساب سے ہم نبی علیہ السلام کی جو حال اور احوال ہیں ان کا علم حاصل کر لیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارا ایمان بڑھاتی ہے اور نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دیتی ہے۔ وَمُحَبَّةً لَهُ وَتَعَطُّرًا بِذِكْرِهِ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ ان نعرف الاحکام التي تترتب على هذه السيرة النبوية في حال الحرب والسلم والشدة والرخاء والغضب وغير ذلك۔ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان احکام کو سمجھ لیں، وہ احکام جو سیرہ نبویہ کے ساتھ جڑے ہیں یا سیرہ نبویہ میں آتے ہیں، حال حرب میں، جنگ کے دوران، اور امن بغیر جنگ کے دوران، شدت میں، آسانی میں، وہ کون سے دین کے احکام ہیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ مسائل پیش آئے یا یہ آسانیاں پیش آئیں تو اس میں صحابہ نے اور نبی علیہ السلام نے کس طرح اس کا سامنا کیا، کس طرح اس میں اپنی زندگی گزاری، اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ تیسرا ان کثیرا من السیرہ النبویہ لها علاقۃ بالقرآن الکریم، سیرہ نبویہ کا بہت زیادہ تعلق ہے کس چیز کے ساتھ؟ قرآن کریم کے ساتھ۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی بعثت کے بعد کی زندگی ہے وہ تقریباً 23 سال کی زندگی ہے، اور ان 23 سالوں میں ہی قرآن نازل ہوا۔ تو جیسے جیسے سیرت آگے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو آپ نے اور میں نے قرآن سمجھنا ہی نہیں، بالکل سمجھنا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا مطالعہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ کون سی آیت کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس کے پیچھے واقعہ کون سا ہے، اور وہ واقعہ کیوں ہوا، کب ہوا، اور اس کے کیا مقاصد تھے، کیا اسباب تھے، اور اس سے حاصل کیا ہوا، ورنہ تو ہمیں تفسیر سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اسی طرح فرمایا انہ لا یلیق بنا ونحن امۃ مسلمۃ نتبع ھذا الرسول النبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام ان نکون جاہلین بحالہ وسیرتہ، کہا ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں اور نبی علیہ السلام کے متبع ہیں، نبی علیہ السلام کی اتباع ہم پہ واجب ہے، اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے، اور ہم جاہل ہیں ان کی سیرت کے اعتبار سے۔ جاہل سے مراد عربی میں جاہل لا علمی کو کہا جاتا ہے، اردو میں جاہل جو ہے وہ ایک گالی کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں جاہل علم کے مقابلے میں جہل سے نکلے، اور یہ علم عالم کے مقابلے میں جاہل کو کہا جاتا ہے، یعنی ہم جاہل ہوں، یعنی لا علم ہوں اس علم کے اعتبار سے۔ اور پھر فرمایا یعنی قد یسأل واحد منا عن ادیب من الادباء فیشرح حالہ من ہامہ الی ابہامہ، کہا کبھی کبھار کسی کو کسی شاعر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ A to Z سب چیزیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہے، اور آج ہم اپنے زمانے میں دیکھ لیں، کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھ لیں،
کسی فٹ بال پلیئر کے بارے میں پوچھ لیں, کسی ایکٹر کے بارے میں پوچھ لیں, تو پورا بایو ڈیٹا A to Z اس انسان کو پتا ہوگا, بھائی کب پیدا ہوا, کہاں پیدا ہوا, کتنے میچز کھیلے, کتنے رنز ہیں, یا کتنی موویز ہیں, یا فلاں فلاں وغیرہ ذالک. یا اس کے ساتھ ساتھ کسی پولیٹیشین کے بارے میں پوچھ لیں, جو اس کا فیوریٹ پولیٹیشین ہو, اس پہ کتاب پڑھ ڈالی ہوگی اس شخص نے, اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا خون پسینہ ایک کرنے کو تیار ہوگا. لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ایک کتاب بھی غور سے نہیں پڑھی ہوگی. تو اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں اور امتی ہیں اور ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں, ان کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں جانیں. قرآن کی آیت ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے. وہ بہترین اسوہ پتہ کیسے چلے گا جب تک پڑھیں گے نہیں. وہ زندگی کیا ہے, وہ نبی علیہ السلام کے شب و روز کیا تھے, تبھی تو اس کو اسوہ بنائیں گے نا. جب پڑھیں گے ہی نہیں تو اسوہ تو بہت دور کی بات ہے. یعنی اسوہ تو ہیں, لیکن ہم کیسے اپنے آپ ان کو اپنے لیے اسوہ بنائیں گے, یہ تو بہت مشکل ہے. اسی طرح یہ 3-4 پوائنٹ بیان کرنے کے بعد یہ اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں فقرات السیرہ فیہا مصالح کثیرہ. اس میں بہت مسالے ہیں, اور سیدھی سی بات ہے, اس سے کہیں زیادہ اس کے فوائد ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیے. لیکن ہمارا چونکہ یہ مختصر ہے اور اس میں ہر چیز مختصر چل رہی ہے, تو میں نے یہ شروع میں اس کے اہمیت بھی اختصار کے ساتھ بتائی ہے. پھر کہتے ہیں وَهَذَا الْكِتَابَ الَّذِي مَعْنَا لَا يَخْلُو مِن نَقْصٍ كَمَا هُوَ فِي الْعَادَةِ فِي كُلِّ مُؤَلَّفٍ. کہا یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے, وہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے, اور وہ کتاب جو شیخ صاحب نے جس پہ تعلیق باندھی ہے, کہتے ہیں لا یخلو من نقص, یہ نقص سے خالی نہیں ہے. کما هو العادۃ من کل مؤلف, جیسے ہر مؤلف کی عادت ہے. کوئی کتاب اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو سوائے کتاب اللہ کے, اللہ کے کلام کے. اس میں ہمارا عقیدہ ہے, اس میں ہمارا یقین ہے کہ اس کتاب میں ایک بھی نقص, ایک بھی عوج, ایک بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے. کہتے ہیں قال ابن رجب, امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں, ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں فی کتاب القواعد الفقیہ, ان کی کتاب ہے قواعد فقیہ ابن رجب کی, کہتے ہیں یأب اللہ العصمۃ لکتاب غیر کتابہ ولکن المنصف من اغتفر قلیل الخطأ المرئی فی کثیر ثوابہ. کہہ رہے اللہ نے انکار کر دیا ہے, یأب اللہ العصمہ, کہ اللہ محفوظ کرے کسی بھی کتاب کو. کیا کیا ہے اللہ نے؟ انکار کیا, یعنی روک دیا ہے کہ وہ کسی بھی کتاب کو محفوظ کرے, ہاں, غیر کتاب ہی, سوائے اس کی اپنی کتاب کے. اور پھر کہتے ہیں آگے, لیکن یہ بات تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے. کسی میں کم ہوتا ہے, کسی میں بہت کم ہوتا ہے, کسی میں زیادہ ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنْصِفَ مَنِ اخْتَفَرَ قَلِيلَ الْخَطَإِ الْمَرْءِ فِي كَثِيرِ ثَوَابِهِ. کہا انصاف یہ ہے, انصاف کرنے والا یہ ہے کہ جو کسی کی قلیل خطا کو, قلیل غلطی کو, چھوٹی غلطی کو معاف کر دے, درگزر کر دے, اعلیٰ کثیر ثوابہ, اس کثیر ثواب پہ, یعنی وہ جو اس نے صحیح بیان کیا ہے. یعنی اگر ایک کتاب میں مثال کے طور پہ 1000 نکات ہیں اور ایک غلطی یا 2 غلطی ہے, تو اس 1-2 غلطی کو لے کے اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے, بلکہ یہ دیکھیں کہ جی وہ 990 یا 995 جو صحیح باتیں اس کے اندر موجود ہیں وہ کتنی اچھی ہیں, تو ان کو اس پہ درگزر کر دے اور اس کو چھوڑ دے. اسی طرح آپ کے سامنے جو کتاب ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا اس میں غلطی ہے, بلکہ ہمارے جو مصنف ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے, اس میں کچھ جگہوں پہ ایسے ایک آدھ موقف ذکر کیے ہیں جو دیگر علماء کے موقف سے نہیں ملتے, یا اس میں اختلاف ہے, اور ایک جو راجح موقف دوسرے علماء نے لیا ہے اس کو انہوں نے ترجیح نہیں دی. تو اس لیے ہمیں اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کئی ایسی جگہوں پہ یہ آپ کو بار بار بتائیں گے کہ جی اس مسئلے میں اختلاف ہے, اور اس مسئلے میں علماء کی 2 رائے ہیں, اس مسئلے میں یہ بھی کہا گیا ہے, مسئلے سے مراد کسی واقعے کے اعتبار سے اس میں علماء نے یہ بھی کہا ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اس میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ مختصر آپ کو واضح کر دیں گے, اور اختلاف کو اختلاف کی جگہ پہ ہی رکھنا چاہیے. اچھا, اسی کے ساتھ سیرت پڑھنا ضروری ہے, یہ تو اس کے بارے میں مختصر ہم نے پڑھ لیا. اب سوال ایک یہ آتا ہے جو اکثر کتابوں کے موضوع بنتا ہے کہ سیرت کے مصادر کیا ہیں, سیرت
کہاں سے لی جاتی ہے. سیرت پہ اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے تو وہ ہمیں اس کی اصل کہاں سے ملتی ہے. مطلب اگر کوئی کہے حدیث ہے تو حدیث کی اصل کیا ہے؟ کتب احادیث ہے. قرآن کی آیت کی تفسیر ہے تو اس کی اصل کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ کتب تفاسیر ہے. بھائی سیرت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سیرت کے کوئی تقریباً 7 سے 8 مصادر ہیں. کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مورخ سیرت جب لکھتا ہے تو وہ تقریباً 7 سے 8 مصادر کا مطالعہ کرتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ سیرت ان 7 سے 8 مصادر سے ہمیں پتہ چلتی ہے. جس میں سر فہرست کیا ہے جی؟ سب سے پہلے قرآن ہے. قرآن سے سب سے زیادہ ہمیں یا سب سے پہلے سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور سب سے پہلا مصدر قرآن ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی جو دلالت ہے وہ قطعی ہے. قرآن قطعی الدلالہ ہے. قطعی الدلالہ سے کیا مراد ہے؟ یا قطعی الثبوت بھی ہے. قطعی الثبوت کہیے کہ قرآن کے کسی بھی ایک آیت میں مجھے اور آپ کو شک نہیں ہے. ہر ایک آیت پہ 100% یقین ہے کہ یہ ایسی ہے جیسے یہ نازل ہوئی، اور اس میں کوئی صحیح ضعیف کا معاملہ نہیں ہوتا. تو اس لیے قرآن کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں. اور اختصاراً بس میں یہ کہوں گا کہ ان تفاسیر کو دیکھا جائے جو تفسیر بالماسور ہیں، یا تفسیر جو علماء نے کی ہے وہ سلف کے منہج پہ کی ہے. تفسیر کا منہج کیا ہے؟ سلف کا منہج کیا ہے؟ نمبر 1 تفسیر القرآنی بالقرآنی، ثانی تفسیر القرآنی بالاحادیث النبوی، پھر باقوال الصحابہ، باقوال التابعین، اور اس کے بعد پھر عربی سے بھی تفسیر کی جاتی ہے. تو جن علماء نے اس طریقے سے تفسیر کی ہے ان تفسیروں کو ہمیں زیادہ اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے. اور اس میں جو سب سے پہلی تفسیر اس طرز پہ لکھی گئی یا جمع کی گئی وہ کون سی ہے؟ تفسیر طبری. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ان کی تفسیر ہے. اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر بھی اسی طرز پہ لکھی گئی ہے. اور اسی طرح تفسیر ابن الجوزی کی جو تفسیر ہے وہ بھی اسی طرح موجود ہے. اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک تفسیر لکھی ہے جس میں انہوں نے 2-3 تفاسیر کو جمع کر دیا ہے، جن کا انہوں نے نام لگا الدرر المنصور فی التفسیر بالماسور. تو پہلا سیرت ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ تفسیر سے. دوسرا اس کا مصدر کیا ہے؟ مصدر کیا ہوتا ہے؟ سورس آف سیرہ. مصادر کیا ہوتے ہیں؟ کوئی چیز اخذ کی جائے. تو تفسیر کے مصادر میں دوسرا مصدر جو ہے وہ حدیث نبوی ہے. تو دوسرا مصدر احادیث ہے. احادیث میں ہمیں پتہ ہے کتب ستہ ہیں. سب سے پہلے امام بخاری، امام مسلم کی کتب ہیں. امام بخاری مسلم نے بھی اپنی کتب میں خاص سیرت سے تعلق رکھتے ہوئے ابواب قائم کیے، کتابیں قائم کی ہیں. جیسے بخاری میں نبی علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ہمیں مغازی کی کتب ملتی ہیں، سرایا بعوث کی کتب ملتی ہیں. اسی طرح فضائل صحابہ، مناقب صحابہ کے بارے میں باتیں ملتی ہیں. اسی طرح امام مسلم نے بھی اس طرح کتابیں لکھی ہیں جس میں یعنی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتابیں باندھی ہیں جس میں غزوات اور سرایا کا ذکر ہے. اسی طرح فضائل صحابہ، کتاب الامارہ موجود ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کے فضائل، جہاد، السیر، اس کی ابواب موجود ہیں. اور جو چیزیں امام بخاری، امام مسلم سے رہ گئیں اور ان کی شرط پہ تھیں وہ اس کے بعد پھر اور محدثین نے لکھی ہیں. جیسے امام حاکم کی مستدرک ہے. مستدرک امام حاکم. مستدرک کیا ہوتی ہے؟ مستدرک وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں کسی محدث کی شرط پہ حدیث لائی گئی ہو. شرط سے مراد انہی روات اور اسی طریق سے حدیث لائی ہو، اور وہ اس محدث نے جس پہ مستدرک لکھی گئی ہو وہ اس کی کتاب میں موجود نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر جیسے مستدرک حاکم ہے تو مستدرک حاکم علی صحیحین یا یعنی علی صحیح البخاری علی صحیح مسلم ہے، تو انہوں نے ان احادیث کو ذکر کیا ہے جو بخاری مسلم میں تو نہیں ہیں لیکن بخاری مسلم کی سند سے ہیں، بخاری مسلم کی شرط پہ ہیں.
یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے کہ شرائط سے کیا مراد ہے اور وہ باقی چیزیں کیا ہیں. تو اس کے اندر بھی کافی باتیں موجود ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، انہوں نے کہا تو ہے کہ میں بخاری مسلم کی شرط پہ حدیثیں لایا ہوں، لیکن امام حاکم پہ علماء نے امام حاکم کے بارے میں محدثین کا موقف یہ ہے کہ یہ متساہل علماء میں سے ہیں، متساہل محدثین میں سے ہیں. بہت سی ضعیف بلکہ موضوع احادیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے. تو اس لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب جو مستدرک حاکم ہے اس پہ کام کیا، اور وہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ انہوں نے ان کی احادیث پہ حکم لگایا ہے، کبھی کبھار خاموش بھی رہے ہیں. تو اس لیے جب بھی آپ کو مستدرک حاکم کا کوئی حکم ملے تو اس کے ساتھ اکثر آپ کو لکھا ملے گا کہ ذکرہ الحاکم فی المستدرک ہی وقال صحیح علی شرطہما او شرط بخاری او شرط مسلم. یہ بات جب کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد اکثر لکھا ملے گا ووافقہ الذہبی، یہ اکثر اب آپ نوٹ کریں گے. تو امام ذہبی کی جب موافقت ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ حدیث اپنا درجہ صحت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، یہاں بھی کچھ حدیث پہ بہرحال ضعف ہے. اسی طرح پھر جو آپ کی سنن اربع ہیں ان میں نمبر 1 جس کتاب نے سب سے زیادہ سیرت کو بیان کیا ہے وہ امام ترمذی کی کتاب ہے جامع ترمذی، جس میں خاص باب مناقب کا باب ہے. اس میں بہت سی باتیں آپ کو سیرت کے حوالے سے ملیں گی. اس کے بعد امام ابو داؤد نے سیرت کے بارے میں کافی باتیں لکھی ہیں، پھر اس کے بعد ابن ماجہ ہیں، اور پھر آخر میں نسائی ہیں. کیونکہ ان 4 کتابوں کا نام کیا ہے؟ سنن. سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد. تو یہ اکثر سنن کسی کتاب کو کہتے کیوں ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ ہاں سنت جمع ہو، وہ تو بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں. ہاں طریقے بیان ہوں وہ بھی سنت ہوتی ہے. سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی ترتیب سنت کے اعتبار سے ہو. آپ کوئی بھی سنن کھولیں گے، پہلی کتاب جو آپ کو ملے گی وہ کیا ملے گی؟ کتاب الطہارہ ملے گی. طہارہ نہ ہو تو نہ نماز ہوتی نہ حج ہوتا. تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو طہارت کے ابواب ملیں گے، پھر نماز کے ملیں گے، پھر زکوٰۃ، حج، اور اس بیچ میں صوم، اور پھر دیگر احکام ملیں گے. اسی لیے سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، سنن ترمذی کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ خیر یہ اصول حدیث کے ٹاپک ہیں، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، ہم نے بہت چیزیں کور کرنی ہیں. تو خلاصہ یہ کہ سنن اربع میں بھی آپ کو حدیثیں جو سیرت کے حوالے سے ہیں وہ آپ کو ملیں گی، اور اس میں پھر بہرحال صحیح ضعیف میں. اسی طرح حدیثوں کو کہہ لیجئے کہ جو یہ آپ کی کتب ستہ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی کچھ حدیثوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں معاجم ہیں، جن میں تراجم ہیں، طبقات ہیں. ان میں بھی سیرت کی آپ کو باتیں ملیں گی. صحیح. اور یہ اب ہم جب کتاب پڑھیں گے تو اس میں بھی میں کئی آپ کو اقوال یا باتوں علماء کے جو حوالے ہیں وہ ان کتابوں سے دوں گا. جیسے طبقات میں مشہور کتاب ہے طبقات لابن سعد، اسی طرح تراجم میں حافظ ابن حجر کی کتاب ہے الاصابہ، اسی طرح اسد الغابہ ہے ابن الاسیر کی کتاب ہے، اسی طرح الاستیعاب ہے ابن عبد البر کی کتاب ہے. ان سب کے اندر تراجم میں صحابہ کے جو تراجم ہیں، تراجم کیا ہوتے ہیں؟ تراجم یہ اردو والے تراجم نہیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی انگریزی سے اردو ترجمہ. تراجم کہتے ہیں ترجمہ تو راوی. ترجمہ تو راوی سے کیا مراد ہے؟ راوی کے حال احوال، کب پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کس سے سیکھا، اساتذہ کے نام کیا ہیں، شاگردوں کے نام کیا ہیں، اور اس میں پھر جو احادیث آتی ہیں. تو کتب احادیث کی سپورٹنگ کچھ کتب ہیں جن میں کتب تراجم ہیں، جن میں صحابہ کے اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین کے حال احوال موجود ہیں. ان سے بھی ہمیں سیرت کا علم ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے جب صحابہ کے بارے میں بتایا ہے، تابعین کے بارے میں بتایا ہے، یا خاصتاً جب سیرت پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کے بارے میں بتایا ہے، تو انہوں نے بھی کچھ احادیث اور قول اقوال ذکر کیے ہیں جن سے ہمیں سیرت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ کہہ لیجئے کہ کتب احادیث ہیں، جو کہ دوسرا مصدر ہے کس کا؟ سیرت کا. تیسرا مصدر ہے کتب شمائل.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل. شمائل کیا ہوتے ہیں؟ شمائل خصائص کو بولتے ہیں، اور شمائل دونوں طرح کے ہیں نبی علیہ السلام کے، جیسے ایک ظاہری اور باطنی. تو اس پہ امام بخاری نے بھی کچھ ابواب قائم کیے ہیں، امام مسلم نے بھی ابواب قائم کیے ہیں، کتاب البر والصلہ، کتاب الاستئذان، کتاب اللباس، ان سب میں ہمیں شمائل ملتے ہیں. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک خاص کتاب قائم کی ہے شمائل پہ، شمائل ترمذی کے نام سے جو موجود ہے، جو کہ نبی علیہ السلام کے خصائص پہ ہم سب کو ملتی ہے. اور اس کا اختصار کیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے. تو یہ بھی ایک مصدر ہے سیرت کے مصادر میں سے، سیرت کے مراجع میں سے. جی ہاں، جیسے کسی موضوع کو الگ سے ذکر کیا جاتا ہے اس کی خاص خصوصیت کے اعتبار سے، اس لیے اس میں الگ سے اس کو تصنیف کر دیا جاتا ہے. امام ترمذی نے بھی اپنی کتاب کے اندر کچھ شمائل کے پہ باب باندھے ہیں، لیکن خاص شمائل پہ ایک الگ سے ہی کتاب انہوں نے تدوین کر دی. جی اصل میں ہاں یہ اچھا سوال ہے کہ مصادر سیرہ جو ہیں ان میں نمبر 2 پہ کون سی ہیں مصادر؟ احادیث ہیں، اور تیسرے پہ شمائل ہیں. تو بھائی شمائل بھی تو احادیث ہی ہے نا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. تو اس کو دوسرے میں کیوں نہیں لائے؟ اس لیے نہیں لائے کیونکہ جو کتب احادیث ہیں وہ تمام احادیث میں سے کچھ سیرت کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جامع. ترمذی کو بھی جامع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ 8 طرح کے اس میں ابواب ملتے ہیں، عقیدے کی باتیں بھی ملتی ہیں اور احکام ملتے ہیں، اشراط الساعہ پہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور بہت چیزیں جو اس کے اندر جمع کی جاتی ہیں. لیکن جو شمائل ہیں اس میں خاص نبی علیہ السلام کے خصائص ملتے ہیں، اس لیے وہ کتاب بھی الگ سے لکھ دی اور اس لیے اس کو ایز اے مصدر بھی ذکر کر دیا ہے. اسی طرح چوتھا جو مصدر ہے سیرت کا وہ ہیں کتاب الدلائل، الدلائل النبوہ والمعجزات. کچھ کتابیں خاص نبی علیہ السلام کی نبوت کے اور معجزات، نبوت کے دلائل پہ اور معجزات پہ لکھی گئی ہیں. معجزات ہم سب کو پتہ ہیں، تو دلائل النبوہ سے کیا مراد ہوئی؟ نبی علیہ السلام کی حقانیت اور اس بات کی کہ نبی علیہ السلام سچے نبی تھے اور ہیں، اس پہ علماء نے کتابیں لکھی. اور ان کی بہرحال اکثر جو کتابیں ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، وہ ختم ہو چکی ہیں، ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں. لیکن ایک کتاب اس میں یا 2 کتابیں موجود ہیں اور وہ مشہور بھی ہیں، اور ان میں سے ایک کتاب ہے دلائل النبوہ لابی نعیم الاصبہانی، اور اسی طرح دلائل النبوہ لاحمد ابن حسین البیہقی رحمہ اللہ. امام بہقی کی جو دلائل نبوہ ہے وہ اس میں بہت مشہور ہے، اور یہ تقریباً 7 جلدوں کے اوپر مبنی ہے دلائل النبوہ للبہقی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ موضوع تو دلائل النبوہ کے اعتبار سے، ہاں جی، آپ اگر نبی علیہ السلام کی سچائی اور حقانیت کے دلائل جمع کریں تو کتنے جمع ہو جائیں گے؟ کتنے پیج لکھ لیں گے آپ؟ آدھی کتاب، 100 پیج، 200 پیج. تو دلائل النبوہ جو بہقی کی ہے اس کے کتنے مجلد میں نے آپ کو بتائیے؟ 7 والیومز کی بک ہے. تو اس میں سب سے جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ امام بہقی نے اس میں صرف دلائل النبوہ ذکر نہیں کیے، بلکہ اس میں ہر وہ روایت جو ان تک پہنچی سیرت کے تعلق سے وہ اس کے اندر انہوں نے لکھ دی ہے اور وہ اس کے اندر موجود ہے. اور سیرت پہ کام کرنے والا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو دلائل النبوہ للبہقی کا مطالعہ نہ کرے اور اس سے مستغنی ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ہر عالم دین اس کو دیکھتا ہے. اور بھی بہرحال اور علماء کی کتابیں ہیں، جیسے سیوطی کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ. تو یہ چوتھا مصدر تھا جو کہ سیرت کا مصدر ہے. 5واں مصدر، یہ کہہ لیں 5واں مصدر جو ہے کتاب المغازی والسیر. یعنی اب یہ کہہ لیجئے کہ اس جگہ سے سیرت پہ الگ کتابیں لکھنا شروع ہو گئیں. شروع زمانے میں احادیث تھی، قرآن تھی، شمائل لکھی گئیں، اور شمائل کے بعد پھر علماء نے اہتمام کرنا شروع کیا کہ سیرت پہ کتابیں الگ سے سیرت کا موضوع بنا کے لکھنا شروع کر دیں. ورنہ سیرت پہلے احادیث کا ہی جز ہوا کرتی تھی. اس شروع کے زمانے میں
یعنی 100 ہجری کے قریب میں یہ احادیث کی کتابوں سے ہی سیرت پڑھی جاتی تھی، یا احادیث کا ہی حصہ ہوتی تھی، سیرت ایک الگ سے موضوع نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر بعد میں علماء نے اس کو الگ سے اجزاء بنانے شروع کیے اور اس سے سیرت کا ایک کہہ لیجئے کہ الگ سے موضوع بنا کے اس کو لکھنا شروع کیا. اس میں جو سب سے جو مشہور کتاب ہے وہ ہے سیرت ابن اسحاق کی. 3 کتابیں کہہ لیجئے اس میں مشہور ہیں، بس وہ یاد کر لیں. کتب السیر و المغازی میں سیرت ابن اسحاق، اور سیرت جو واقدی نے لکھی، اور طبقات لابن سعد. یہ 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جو سیرت میں مشہور ہیں، جو مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں، جو سورس کی حیثیت رکھتی ہیں. ابن اسحاق جو ہیں یہ آپ کو ان کی روایات احادیث میں ملیں گی، لیکن ان کی جو توثیق ہے، یعنی یہ ان کے بارے میں محدثین کا کیا موقف ہے، اس پہ مختلف موقفات ملیں گے. بعض کے نزدیک یہ مجروح ہیں، یعنی بعض نے ان کو احادیث میں ان سے حدیثیں نہیں لی. امام مالک نے اور اسی طرح جو حشام بن عروہ بن زبیر ہیں، انہوں نے تو ان پہ جھوٹے ہونے کا بھی فتویٰ لگایا ہے. نہیں، یہ ابن اسحاق ہے، محمد بن اسحاق. اور یہ مدینہ میں گئے تھے، اور مدینہ میں جا کر ان پہ کافی باتیں لگنے لگی تو ان کو مجبوراً مدینہ چھوڑنا پڑا. اور امام مالک اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، تو جب یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے ابن اسحاق، تو امام مالک گئے اور ان کو 100 دینار دیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، اور ظاہر ہے ان کے حالات کافی تنگ تھے، اور پھر وہ وہاں سے گئے. یعنی اختلاف تھا، ایک علمی اختلاف تھا امام مالک کا ان سے، اور حدیثوں میں ان کی جرح کی تھی. لیکن اس کے بعد جو ہے جب یہ مدینہ سے جا رہے تھے، مدینہ چھوڑ کے، تو ان کے ساتھ جا کے تعاون بھی کیا. ابن اسحاق، وہ دوسرے جو ہیں وہ ابن سعد ہیں. ابن اسحاق پورا نام ان کا نوٹ کر لیں اگر کرنا چاہتے ہیں. یہ ہیں ابو بکر محمد بن اسحاق. ان کی کتاب پہلی کتاب ہے کہ جو خاص ایک کہہ لیجئے سیرت پہ کتاب کہی جاتی ہے. میں نے کہا نا پہلے کتابیں جو سیرت کے بارے میں تھیں وہ احادیث کا ہی جز مانی جاتی تھیں، احادیث کا ہی جز ہوتی تھیں. انہوں نے جب کتاب لکھی تو وہ یہ کہہ لیجئے پہلی کتاب تھی جو خاص سیرت پہ لکھی گئی. اور 2 سے 3 خصوصیات ہیں ان کی کتاب کی جس کی وجہ سے اس کو سیرت پہ شمار کیا گیا. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو واقعات ہیں سیرت کے ان کو ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، شروع سے لے کے آخر تک. اگر آپ کتب احادیث دیکھیں گے اس میں آپ کو ابواب ملیں گے اور بس حدیث مل جائے گی، لیکن اس میں ترتیب نہیں ملے گی آپ کو. تو انہوں نے تاریخ کے واقعات، سیرت کے واقعات کو قبل الہجرہ، قبل البعثہ اور بعد الہجرہ سب کو ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کیا. اور دوسرا یعنی جس وجہ سے ابن اسحاق کی کتاب مشہور ہوئی، ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جب بھی کوئی واقعہ ذکر کرتے ہیں تو اس واقعے کو پورا بیان کرتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے آپ جب سیرت کی کتابیں دیکھیں گے تو ان میں وہ واقعات پورے بیان اس طرح سے نہیں کیے جاتے جس طرح انہوں نے کیے. اچھا، یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہوگی کہ بھائی سیرت تو لکھی ایسی جاتی ہے کہانی کے طور پہ، واقعات کے طور پہ، ترتیب کے اعتبار سے. تو یہاں آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پہلے جب سیرت بطور فن اور بطور خاص اس میں کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں تو سیرت اس طرح نہیں لکھی جاتی تھی. سیرت احادیث سے لی جاتی تھی یا تفسیر سے ہی لی جاتی تھی، اور انہی کو جو ہے سیرت کا علم اس سے لیا جاتا تھا. ابن اسحاق نے آ کے پہلی وہ کتاب اس طرح سے لکھی اور یہ فن میں مشہور ہو گئی. اور پھر دوسری بات، ابن اسحاق کی جو علمی قد تھا، ان کا جو ایک علمی مقام تھا، اس کی وجہ سے بھی ان کی سیرت بڑی مشہور ہوئی. میں نے کہا بعض علماء نے تو ان پہ جرح کی ہے، بعض علماء نے ان کو احادیث میں صحیح نہیں مانا، لیکن بعض نے ان کی بڑی تعریفیں بھی کی ہیں، جس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. یحییٰ بن سعید الانصاری ہیں، سعید بن قطان ہیں، اور اسی طرح سفیانان ہیں، اور کئی اور علماء ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں تعریفیں بیان کی ہیں. امام ذہبی نے ان کی تعریف کی ہے، انہوں نے کہا ہے حسن الحدیث، صالح صدوق، اور پھر یہ کہا ہے وہ پھر بہرحال اصول حدیث کی باتیں
تو بہرحال خلاصتاً یہ پہلی جو سیرت کی کتاب ہے وہ کیا ہے؟ سیرت ابن اسحاق ہے. لیکن آج آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو سیرت ابن اسحاق ملے گی آپ کو؟ جی ہاں، پہلی کتاب ہے سیرت کی، تو سیرت ابن اسحاق ملے گی؟ نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ سیرت ابن اسحاق کے بعد جو سیرت ابن اسحاق پہ کام کیا وہ امام ابن ہشام نے کیا تھا. تو آج جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ کو سیرت ابن ہشام ملتی ہے، اور امام ابن ہشام نے ابن اسحاق پہ کام کیا اور اس میں کچھ ایڈیشن سبٹریکشن کی، اور اپنی کتاب جو کہ سیرت ابن اسحاق تھی وہ اس کے نام سے مشہور ہو گئی. لوگوں نے پھر ابن ہشام کی کتاب کو لے لیا اور ابن اسحاق کی کتاب مفقود ہو گئی. تو جیسے میں نے کہا کہ 3 کتابیں یا 3 سیرت پہ جو کتابیں مشہور ہیں، خاص سیرت پہ مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں پہلی کون سی ہے؟ سیرت ابن اسحاق، اور وہی سیرت ابن ہشام ہے. اکثر جب آپ ریفرنس دیکھیں گے اس پہ لکھا ہوگا ابن ہشام، تو وہ حقیقتاً ہے ابن ہشام کی، لیکن ابن ہشام نے ابن اسحاق کی سیرت کو آگے بیان کیا ہے اور اس میں اپنی ایڈیشن سبٹریکشن کی ہے. اور وہ کیا ایڈیشن سبٹریکشن کی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اصل سیرت ابن اسحاق ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. تو یہ پہلا مرجع تھا. دوسرا جو مصدر ہے خاص جو سیرت پہ لکھی گئی وہ ہے واقدی کا، محمد بن عمر الواقدی. ان کے بارے میں جو مشہور بات ہے اور جو جاننے والی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف فی الحدیث، حدیث میں ضعیف ہیں لیکن سیرت میں جید ہیں. یعنی حدیث کے بارے میں ان سے حدیث نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی، اس میں علماء نے بہت سخت جرح کی ہیں ان پہ، لیکن سیرت میں ان کی روایت علماء نے بہت لی ہے. اور ان کا ایک منفرد طرز ہے سیرت بیان کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ ان کا طریقہ یہ تھا، جب بھی یہ کسی علاقے میں جاتے اور اس علاقے میں کوئی واقعہ ہوا ہوتا سیرت کے تعلق سے، تو وہاں کے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتے کہ بھئی آپ لوگ یہاں تھے، آپ کے باپ دادا یہاں رہا کرتے تھے فلاں فلاں زمانے میں، آپ نے ان سے کیا سنا ہے سیرت کے بارے میں؟ تو وہ ان کو بیان کرتے تھے اور وہ اپنے پاس ہی لکھ لیا کرتے تھے. تو آج جب ہم واقدی کی سیرت کھولتے ہیں تو واقدی کی سیرت ہمیں اس طرح سے ملتی ہے. احادیث کی کتابیں دیکھی ہم نے، احادیث کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے سند ہوتی ہے اور سند کے بعد متن ہوتا ہے، کہ محدث کہتا ہے میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے فلاں سے، اور وہ کون سی حدیث ہے وہ بیان ہو جاتی ہے. اور دیگر جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں بھی اسی طرح موجود ہے، لیکن واقدی نے ایسے نہیں کیا. انہوں نے کس طرح کیا؟ انہوں نے پہلے جس سے کسی خاص واقعے کے بارے میں ان کو پتہ چلا وہ پوری لسٹ آف نیمز ذکر کر دی. مثلاً 8 لوگوں سے، 10 لوگوں سے، 15 لوگوں سے، جن سے انہوں نے اس واقعے کے بارے میں جانا ان سب کے نام ذکر کر دیے، اور اس کے بعد پورا واقعہ ذکر کر دیا. اب کوئی خاص بات کس سے سنی ہے اور کیا بات کس سے نہیں سنی یہ نہیں پتہ لگ سکتا. تو یہ بہرحال واقدی کی تاریخ ہے. اور ان کے ایک شاگرد تھے جو کہ ان کے کاتب تھے، ان کا نام تھا ابن سعد. تو یہ تیسری مصدر ہے، تیسرا مصدر ہے سیرت میں، جو ابن سعد کی تاریخ ہے یا سیرت ہے، وہ تیسرا مصدر ہے جو ہمارے سامنے سیرت کے اعتبار سے موجود ہے. اور بھی بہرحال کتب ہیں جو سیرت کا مصدر بنتی ہیں، یعنی جو مصادر سیرت میں سے ہیں، اس میں تاریخ حرمین شریفین ہیں، یعنی مکہ کی تعریف، مدینہ کی تعریف، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. تاریخ نہیں، تاریخ، اس کی تاریخ پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے فضائل پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس سے بھی سیرت کا علم لیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ مختصر سی بات تھی تب سیرت کے مصادر کے تعلق سے. آئے ہم اپنی جو اصل کتاب ہے اس کو شروع کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے الارجوزہ المیئیہ فی ذکر حال اشرف البریہ. ارجوزہ کہتے ہیں کسی بھی نظم کو، آسان سے الفاظ میں نظم کہہ لیں، ورنہ وہ ایک خاص طرح کی نظم ہے کہ جو الرجز کے طریقے پہ لکھی جاتی ہے.
تو آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ الارجوزہ ای منظومہ یا یہ نظم ہے میعیہ. میعیہ نکلا ہے کس سے؟ میعتن سے. میاں کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ 100 کو کہتے ہیں. اس سے نکلا ہے. کہتے ہیں ارجوزہ المیعیہ، یہ 100 اشعار ہیں، 100 اشعار کا منظومہ ہے. کس پہ؟ فی ذکری حالی اشرف البریہ، مخلوق میں سب سے زیادہ معزز اور اشرف شخصیت جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی حال احوال کے ذکر پر لکھا گیا ہے. اور یہ جو نام ہے نا، یہ اس کتاب کا نام مشہور اس کے آخری شعر سے ہوا ہے. اگر آپ اس کا آخری شعر دیکھیں تو آپ کو آخری شعر مل جائے گا، وَتَمَّتِ الْأُرْجُوزَةُ الْمِئِيَّةُ میعیہ فی ذکر حال اشرف البریہ. اس سے اس کتاب کا نام مشہور ہو گیا. تو بہرحال اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لیں، سیرت کو بیان کرنے کے کئی طریقے ہیں. علماء نے کتب سیرت لکھی ہیں تو ان کتب سیرت میں کچھ خاص رجحان ہوتا ہے. بعض کتابوں میں صرف سیرت سے متعلق جو واقعات ہوتے ہیں، کب ہوا کیا ہوا، وہ لکھا جاتا ہے. بعض میں اس سے تھوڑا آگے جایا جاتا ہے کہ ان واقعات سے حاصل کیا ہوا، ان کے اسباب کیا تھے، ہمارے سیکھنے کے لیے کیا اس میں ایسے موضوعات ہیں. اسی طرح ایک طریقہ جو سیرت کی کتاب لکھی جاتی ہے وہ یہ ہے جس سے فقہ السیرہ کا نام دیا جاتا ہے کہ سیرت سے ہمیں کیا مسائل اور کیا معاملات سیکھنے کو ملتے ہیں. اس پہ بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور آج کئی اس پہ آرٹیکلز بھی موجود ہیں. اسی طرح سیرت پہ کتاب لکھنے کا ایک طرز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو صبح اور شام اور خاص کہہ لیجئے کہ زندگی کے معاملات نبی علیہ السلام کے کس کس طرح ہوا کرتے تھے، اس کو اس ترتیب وائز نہیں ذکر کیا گیا، بلکہ نبی علیہ السلام کی جو زندگی کے شعبہ جات تھے اس میں نبی علیہ السلام کیسے ہوا کرتے تھے وہ بیان کیے گئے ہیں اور ان کو بھی پھر سیرت کا نام دیا گیا ہے. یہ جو آپ کے سامنے منظومہ ہے، یہ سب سے پہلی والی قسم جو میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ اسی سے تعلق رکھتی ہے. وہ کیا؟ جی صرف اس میں واقعات، کب کیا چیز ہوئی اور مختصراً اس کا سبب بھی کیا بنا، وہ صرف اس کے اندر ذکر ہے تاکہ ہمارے آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو یہ 100 اشعار ہیں اور ان 100 اشعار کے ذریعے پوری سیرت، مکمل سیرت ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. تو پہلا شعر شروع کرتے ہیں. الحمد للہ القدیم الباری ثم صلاته علی المختاری. الحمد للہ، حمد تب تعریف، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ القدیم بہت پہلے سے ہے، الباری بتا رہا ہوں، آ رہا ہوں، میرے پاس قدیم ہے، جو قدیم ہے، اور الباری بہت پہلے سے ہے، قدیم ہے. الباری ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. ثم صلاته علی المختاری، پھر صلاۃ و سلام ہے علی المختاری، المختار پر. یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ ثنا ہوتی ہے اور اس میں جو الف لام ہے یہ الف لام استغراق کا ہے، یعنی تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے ہیں. للہ، لفظ اللہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ وہ نام ہے کہ جس کے نام پہ ہم کسی مخلوق کا نام نہیں رکھ سکتے. اللہ کے ناموں کے حوالے سے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور فقہی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا نام کیا اللہ کے نام پہ لکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی، سوائے لفظ اللہ اور لفظ رحمان کے. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فللہ الاسماء الحسنی، فلہ الاسماء الحسنی، کہ
تم رحمان کہو یا اللہ کہو. کیا ہے؟ ایما تدعو، جو تم پکارنا چاہو، تو اس کے لیے اسماء حسنی ہیں. یعنی یہاں سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ لفظ اللہ اور لفظ رحمان یہ کسی مخلوق کے لیے نہیں رکھ سکتے، ورنہ اس کے علاوہ جو اسماء ہیں وہ کسی مخلوق کے لیے رکھے جا سکتے ہیں. جیسے قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ نے انسانوں کی تعریف میں اور انسانوں کے نام رکھے ہیں. یہ وہ معنی ہے جو اللہ کی الوہیت پہ مبنی ہے. لفظ اللہ مہلوہ کے معنی میں ہے جس کو الہ مانا جائے، یعنی معبود. اور یہ وہ لفظ ہے جس پہ اللہ کے تمام اوصاف جمع ہوتے ہیں. تمام اوصاف کا معنی لفظ اللہ میں پایا جاتا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں القدیم، یا آپ کی کتاب میں القدیر. یہ نسخوں کا فرق ہے. ایک نسخے میں القدیم ہے اور ایک نسخے میں القدیر ہے. صحیح کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور وہ ہے القدیر الباری. کیوں؟ کیونکہ لفظ قدیم جو ہے وہ اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے. اور یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ القدیم نہیں القدیر لکھا ہوگا، کیونکہ مصنف کی ایک اور مشہور کتاب کون سی ہے؟ شرح عقیدہ طحاویہ. اس میں انہوں نے ایک پورا چیپٹر باندھا ہے، یا ایک پوری بحث کی انہوں نے کہ لفظ قدیم جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ باب الاسمائی یا باب الصفاتی اوسع من باب الاسمائی. اللہ کے صفات کا جو باب ہے یہ وسیع ہے اللہ کے ناموں کے باب میں سے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے جتنی صفات ہیں وہ ساری صفات اللہ کی اسماء نہیں بنتے. صحیح؟ یعنی اللہ کا بہت پہلے سے ہونا، یہ قدیم ہونا تو ثابت ہے، لیکن اللہ کا اسم القدیم نہیں ہے. یہ اس طرح ذکر قرآن میں نہیں ہے. جبکہ قرآن میں کیا ذکر ہے؟ قرآن میں جو ذکر ہے وہ ہے الاول. آگے اگلے شعر میں ہے ذکر، ادھر نہیں، ادھر نہیں ہے. یعنی اگر یہ ہوتا کہ الحمدللہ الاول الباری، یعنی الاول میں جو صفت قدیم ہے نا ایک طرح سے، وہ ایسی صفت ہے کہ اول سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اللہ کے اسماء کے حوالے سے یہ اصول ہے کہ اللہ کے جو اسماء ہیں وہ بیسٹ ہیں، آسان سے الفاظ میں، یعنی اسماء حسنہ ہیں. ان میں اتنا سا بھی شک نہیں پیدا کیا جا سکتا. اور لفظ قدیم جو ہے وہ ایک ایسا نام ہے کہ جس میں اس سے پہلے کوئی چیز ہو سکتی ہے. یعنی کوئی چیز قدیم ہے، پرانی ہے. مثال کے طور پہ کیا یہ کہا جائے گا کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اس سے پرانی کوئی چیز نہیں تھی؟ یہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جب آپ کہیں گے الاول، تو الاول میں جو معنی ہے وہ ایسا معنی ہے کہ جس میں اس سے پہلے کوئی چیز نہیں پائی جا سکتی. اس لیے بعض علماء نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ جو نسخہ ہے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، اور انہوں نے القدیر کو القدیم لکھ دیا ہے. تو اصل تھا القدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، الباری، ہر چیز کو پیدا کرنے والا. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی بالکل، جی. اللہ کے جو اسماء ہیں سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن سے صرف مدح ہی مدح مراد ہوتی ہے. صحیح؟ اور القدیم میں کوئی صرف کوئی مدح خاص نہیں ہے. الاول میں مدح ہے، اور الاول والے معنی میں معنی جو پایا جاتا ہے قدیم کا وہ کمال کا ہے، جبکہ قدیم میں معنی جو قدیم کا پایا جاتا ہے اس میں قدیم میں وہ کمال کا نہیں ہے. بس یہ فرق سمجھ لیجیے. ثم صلاته علی المختار، پھر صلاۃ ہے علی المختار، المختار پر. مختار کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو چنا جائے. اور وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم المصطفیٰ کہتے ہیں. اور المجتبیٰ بھی اسی سے ہی نکلا ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے ان کو اختیار کر لیا. یعنی سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، اور پھر صلاۃ ہے علی المختار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ بھی نبی علیہ السلام پر صلوات بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں. تو اللہ کی صلوات سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام کی تعریف کرنا عند الملائکہ، فرشتوں کے پاس. اور فرشتوں کی صلوات سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا. پھر کہتے ہیں ہا کا وبعد ہا کا سیرت الرسولی منظومۃ موجزۃ فصولی. بعد ای بعد حمد والصلاۃ، ہا کا ای خود، ہا کا ای خود لے لیجئے. کیا لے لیجئے؟ سیرت الرسولی، یعنی حمد و ثنا کے بعد اب آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منظومتاً، اس حال میں کہ یہ منظومہ ہے، نظم کے طور پہ لکھی گئی ہے، یہ نثر نہیں ہے، یعنی یہ ایک پیراگراف کے طور پہ نہیں ہے، اشعار کے طور پہ ہے. موجزتاً، انتہائی مختصر ہے، اور الفصولی، فصل در فصل ہے، چیپٹر بائی چیپٹر ہے. تو یہ سیرت جو انہوں نے اس میں باندھی ہے چیپٹرز میں بھی ڈیوائڈ کی ہے، یا کہہ لیجئے ایک کے بعد دوسری بات ترتیب کے ساتھ موجود ہے، ادھر ادھر سے باتیں پکڑ کے نہیں ہیں. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے نظم کیوں لکھی؟ تاکہ سیکھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے. آپ کے سامنے یہ کتاب ہے، ہاں کتنے پیجز کی ہے جی؟ 16 پیجز کے پرنٹ ہیں، 6 پیج کی کتاب ہے. اب 6 پیج میں بھی لائنیں کافی گیپ چھوڑا ہوا ہے، اور ان 6 پیجز میں پوری سیرت بیان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ہر ڈیٹیل یا ہر واقعہ نہیں بیان ہوا اس میں، لیکن ایک خلاصہ انسان کو مل گیا. تو اگر کوئی شخص ان 100 اشعار کو یاد کر لے تو کم از کم جو اول سے لے کے آخر تک سیرت ان اشعار میں بیان کی گئی ہے وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. تو یہ فائدہ ہے نظم کے طور پہ کسی علم کو بیان کرنے کا. پھر آگے آغاز کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے. کوئی بھی سیرت کی آپ کتاب کھولیں گے تو اس میں بعض سیرت کی کتابوں میں سیرت شروع ہوتی ہے آدم کی تخلیق سے، کعبہ کے تعمیر سے، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے، اور بعض سیرت جب نبی علیہ السلام کی بیان ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے ہوگی. کہہ رہے ہیں مولدہ فی عاشر الفضیل ربیع الاول عام الفیل. نبی علیہ السلام کی جو مولد ہے، یعنی جو پیدائش ہے، فی عاشر الفضیل، 10ویں دن ہوئی ہے، الفضیل فضیلت والے. کب؟ ربیع الاول، ربیع الاول کے 10 تاریخ کو. عام الفیلی، کس سال؟ عام الفیل، فیل والے سال، ہاتھیوں والے سال. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے مطابق نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ کب ہوئی ہے؟ 10 ربیع الاول کو. اور سال کون سا تھا؟ عام الفیل والا سال تھا. یہ عرب کی ایک عادت ہے کہ وہ تاریخ پیدائش، تاریخ وفات کو نا کسی بڑے میجر ایونٹ سے جوڑ دیا کرتے تھے. تو اسی طرح نبی علیہ السلام کی بھی جو تاریخ پیدائش ہے وہ عام الفیل والے سال سے جوڑ دی گئی ہے. اور عام الفیل ہم سب کو پتہ ہے کہ جس سال وہ ابرہا آیا تھا کعبہ پہ حملہ کرنے، اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ اس کا ایک معبد خانہ تھا جو اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں ایک شخص نے جا کے گندگی کر دی تو اس کو غصہ آ گیا، اور پھر وہ اپنا پورا ہاتھیوں والا لشکر لے کے مکہ کے پاس آ گیا. اور مکہ پہ اس نے کعبہ پہ انہوں نے کہا کہ جی میرے اس عبادت خانے پہ اس نے یہ حرکت کی ہے، میں جا کے ان کے عبادت خانے کو ختم کر دوں گا. تو بہرحال وہ مشہور واقعہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. وہ پہنچا اور پورا اپنا ہاتھیوں کے ساتھ ایک بڑا لشکر تیار کر کے پہنچا. اتنا بڑا لشکر تھا کہ مکہ والوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کریں. تو
مکہ سے تھوڑا دور اس نے پڑاؤ ڈالا اور عبد المطلب جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی کچھ اونٹنیوں یا اونٹوں کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا. اور جب یہ قبضے میں کیا تو عبد المطلب ان سے ملنے گئے، اور پہلے یہ بات ان کو پتہ چل گئی تھی کہ یہ کعبہ کو ہدم کرنے آئے ہیں، کعبہ کو ختم کرنے آئے ہیں. تو عبد المطلب ان کے پاس، ابرہہ کے پاس پہنچے تو عبد المطلب کی پرسنالٹی بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی. یہ دیکھ کے وہ جو ابرہہ تھا وہ اپنے صوفے پہ یا بڑی کرسی پہ جیسے بادشاہ یا امیر بیٹھا کرتا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. تو دیکھا یہ اچھا خوبصورتی بھی بہت تھی عبد المطلب کی، تو ان کو دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا اور ان کی عزت میں، ان کے اکرام میں کہ یہ اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، ان سے ملنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں کعبہ کو ہدم کرنے آیا ہوں تو یہ عبد المطلب میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے درخواست کریں گے کہ جی معذرت، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے اور آئندہ نہیں ہوگا، اور آپ اپنا لشکر واپس لے کے چلے جائیے. تو عبد المطلب نے بات کہاں سے شروع کی؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ جو میرے اونٹ آپ نے لیے ہیں نا وہ براہ کرم واپس دے دیجئے. تو روایت کے الفاظ کہتے ہیں کہ ابرہہ یہ دیکھ کے نا چونک گیا کہ عبد المطلب کی پرسنالٹی کو دیکھ کر وہ بڑے عزت و اکرام میں کھڑا ہو گیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ بات کی وہ عزت اکرام ختم ہو گیا تھا. ابرہہ نے ان سے کہا کہ میں یہاں پہ آپ کا کعبہ ہدم کرنے آیا ہوں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی اور اپنے جانوروں کی فکر پڑی ہوئی ہے، کعبہ کی فکر نہیں ہے آپ کو؟ تو انہوں نے اس پہ ایک تاریخی جملہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے ذمے وہ چیز ہے جو میری ہے اور میرے ذمے اس کی حفاظت ہے. یہ جانور میرے ہیں اور مجھے اس کی فکر کرنی ہے، اور رہا معاملہ کعبہ کا تو اس کی حفاظت وہ کعبہ والا اللہ کرے گا، اس کی حفاظت کی مجھے فکر نہیں ہے. یہ کہہ کے وہ چلے گئے اور سب کو جمع کر کے مکہ کے اوپر والے حصے پہ چلے گئے. اور پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ابرہہ آیا اور اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور آسمان سے ابابیل آ گئے اور اس کا پورا لشکر ختم ہو گیا. اور قرآن پہ اس پہ آیت بھی نازل ہو گئی. آگے کہتے ہیں لکنما المشہور ثانی عشرہ، انہوں نے پہلے کیا کہا تھا؟ مولدہ فی عاشر الفضیل، ربیع الاول، ربیع الاول کی 10 تاریخ کو. کہہ رہے ہیں لکنما المشہور ثانی عشرہ، کہ جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی تھی. اور یہ کہہ کے انہوں نے اس مسئلے میں جو اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش، تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے. بعض نے 10 کہا ہے جیسے انہوں نے ذکر کیا، بعض نے 12 کہا ہے، بعض نے 8 بھی کہا ہے، بعض نے رمضان کے بارے میں بھی کہا ہے، اور کئی اقوال ہیں، اس میں کئی اقوال ہیں، 6 سے لے کے کئی 15 تک بھی جاتے ہیں اقوال. اور جو سب سے صحیح قول معلوم ہوتا ہے، یہ جن کی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ابن ابی الحنفی، جن کا یہ منظومہ ہے، ان کو ہم کہیں گے ناظم. ناظم کون ہوتا ہے؟ نظم لکھنے والا. تو ناظم کے نزدیک تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 10 تاریخ ہے. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح سیرہ کے نام سے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے ریفرنس دیا ہے حافظ ابن کثیر کی کتاب کا، اور اس پر انہوں نے کہا جی حافظ ابن کثیر نے کئی اقوال نبی علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے ذکر کیے ہیں، لیکن کوئی بھی قول مستند نہیں ہے. سارے اقوال بلا سند ہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش کے، سوائے ایک قول کے. اور وہ قول کون سا ہے؟ 8 ربیع الاول کا. اور وہ حدیث ہے، حدیث موجود ہے محمد بن جبیر بن مطعم جو کہ تابعی ہیں، ان سے مروی ہے، اور یہ امام مالک کی کتاب جو موطا مالک ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور وہ کس کی حدیث، کس تاریخ کی حدیث ہے؟
8 ربیع الاول کی وہ حدیث ہے کہ انہ فی الثامن من ربیع الاول. تو بہرحال تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، اور صحیح تاریخ کیا ہے اللہ عالم، یا تو 8 ہے یا 10 ہے یا 12 ہے، یا کوئی اور سی ہے. اور اس تاریخ سے یہ بات، اس اختلاف سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش پہ کوئی شرعی حکم مرتب نہیں کیا گیا. کوئی ایسا کام کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے کہ جو تاریخ پیدائش سے تعلق رکھتا ہو، ورنہ اگر کوئی شرعی حکم ہوتا تو اس کی کیا تاریخ پیدائش میں اختلاف ہوتا؟ نبی علیہ السلام کی بعثت سے لے کے نبی علیہ السلام کی وفات تک کتنے سال گزرے؟ 23 سال. اس طویل عرصے میں 20 سے اوپر دفعہ یہ تاریخ آئی ہے. کوئی حکم، کوئی خاص کام اس دن ثابت نہیں ہے، اور یہی اختلاف کی وجہ بھی ہے. اگر ثابت ہوتا تو صحابہ سے پتہ چل جاتا کہ صحابہ نے اس دن، اس تاریخ والے دن یہ کام کیا، اور اس دن یہ حکم ہے ہمارے لیے، اور اس دن یہ کام کرنا چاہیے. جی اذان کا ٹائم ہو گیا، چلیں جی وضو کر لیتے ہیں، یہاں سے پھر انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھیں گے. جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے جو یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی. عربی زبان میں یوم الاثنین پیر کو کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، ابو قتادہ انصاری سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ دن تھا جس دن میں پیدا ہوا، اور یہی وہ دن ہے جس دن میری نبوت کا آغاز ہوا تھا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شق صدر کا واقعہ 3 دفعہ ہوا تھا. یہ سب سے پہلا واقعہ تھا. پہلا واقعہ کب ہوا؟ جب بچپن میں تھے، یا تو 2.25 سال کے تھے یا 4 سال کے تھے. دوسرا واقعہ کب ہوا؟ جب نبی علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا. اور تیسرا کب ہوا؟ اسراء کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے جایا جا رہا تھا.